بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دیکھیں، دنیا کے اندر اس کائنات میں اگر کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی ایسی شے موجود ہے جس کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے، جس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہے، یا جو اتنا اثر رکھتی ہے کہ وہ اپنے انفلوئنس اور اپنے اثر سے زمین کو پھاڑ دے، اور وہ اپنے انفلوئنس سے پہاڑوں کو چلانا شروع کر دے، اور اتنی زیادہ وہ پر اثر ہو کہ اس کی وجہ سے مردے زندہ ہو جائیں اور وہ کلام اور گفتگو کرنا شروع کر دیں۔ اس دنیا کے اندر اگر کوئی ایسی چیز ہے جو یہ تینوں کام کر سکتی ہے، جس کے اندر یہ صلاحیت ہے، تو اور وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ کا قرآن۔ قرآن مجید کے اندر اتنا امپیکٹ ہے، قرآن مجید کا اتنا اثر ہے، قرآن مجید کا یعنی اتنا انفلوئنس ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس قرآن مجید کی وجہ سے، یا قرآن مجید کو اگر الاؤ کریں کہ وہ اپنا صحیح طریقے سے پورا انفلوئنس قائم کر دے، تو اس کی وجہ سے پہاڑ چلنا شروع ہو جائے، زمین پھٹ جائے، اور نہ صرف زمین پھٹ جائے بلکہ مردے زندہ ہو جائیں اور ان سے گفتگو کرنا شروع کر دیں۔ اور یہ بات میری نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورۃ الرعد میں اللہ کیا فرماتے ہیں، ذرا سنیے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اگر یہ قرآن مجید اس کے ذریعے پہاڑوں کو جلانا شروع کر دیا جائے، أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا اس کی وجہ سے زمین پھٹ جائے، أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، یا اس کی وجہ سے مردے زندہ ہو جائے اور ان سے کلام کرنا شروع کر دیا جائے، گفتگو شروع ہو جائے، اگر کوئی کر سکتی ہے کتاب تو یہ قرآن مجید کر سکتی ہے۔ بل للہ الامر جمیعا، لیکن اللہ نے اس کا انفلوئنس فزیکل اس طرح مینیفیسٹ ہونے نہیں دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ کیونکہ اگر قرآن مجید یہ کرنا شروع کر دیتا، اس کا انفلوئنس نظر آنا شروع ہو جاتا اس طرح، اور اللہ اس کے انفلوئنس کو مینیفیسٹ کر دیتے، ظاہر کر دیتے، تو پھر کوئی بندہ نان مسلم نہ بچتا، پوری دنیا میں ہر بندہ مسلمان ہو جاتا، اور دنیا کا جو مقصد ہے سارے بندے جنتی ہوتے، کوئی ایک بھی بندہ جو ہے وہ اس دنیا کے اندر اس کے لیے کوئی ٹیسٹ نہ ہوتا، سب ختم ہو جاتا، فری ویل ختم ہو جاتی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ قرآن مجید اتنی انفلوئنشل کتاب ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا اتنا انفلوئنس ہے کہ اس کی وجہ سے پہاڑ پھٹ سکتے ہیں، پہاڑ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، زمین ہل جاتی، زمین کو زلزلے آ سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ قرآن میرے دل پر کیوں نہیں اثر کرتا، یا میرا 1.5 فٹ یا 6 فٹ جتنا قد ہے، جتنا بھی میرا قد ہے، اس کو کیوں نہیں انفلوئنس کر پاتا؟ کیا ریزن ایسی ہے؟ کیا وہ ایسے ڈیفنسز ہیں جو میں نے اپنے اندر کھڑے کر دیے ہیں، جو اتنے سٹرونگ ڈیفنسز ہیں کہ قرآن جیسی کتاب میرے دل کو ہلا نہیں سکتی؟ آپ دیکھیں گے، آپ مسجد میں آتے ہیں ماشاءاللہ، and I assume کہ آپ میں سے اکثر لوگ ماشاءاللہ کبھی نہ کبھی ریگولر نہ سے مسجد میں ضرور آتے ہیں، قرآن مجید سنتے ہوں گے، جمعے کے دن یا عید کے دن یا کسی بھی وقت میں، یا رمضان میں قرآن سنتے ہیں، لیکن کیوں نہیں قرآن اثر کرتا؟ اور پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں، بعض اوقات پورا قرآن ہم سن لیتے ہیں، لیکن قرآن مجید ہماری زندگی کو بدلتا نہیں ہے، and we are staying، اور ہماری stagnant پوزیشن ہوتی ہے، اور it does not change us even a bit۔ تو وہ کیا وجوہات ہیں؟ اس کی کئی وجوہات۔ پہلی وجہ تو سمپل ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، سیدھی سی بات ہے۔ ہمیں پتہ ہو تو نا اللہ ہم سے بات کیا کر رہا ہے، تب ہمیں کوئی انفلوئنس ہو، کوئی ایفیکٹ ہو۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو ایسے ہی ڈیڈ کھڑے ہیں، بلائنڈ فولڈڈ، یا پھر ایسے کہتے ہیں نا جیسے ایسا بندہ جس کو بس وہ جیسے مجسمے کے سامنے یا کسی آپ نے اس کے سامنے کوئی بت کے سامنے آپ نے کوئی چیز چلا دی، and he's just listening and not even consuming that۔ دوسرا بڑا ریزن جو پوائنٹ رکھا ہے وہ ہے گناہ۔ گناہ جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے، نُکِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُکْتَةٌ سَوْدَا، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ اس نقطے کو، وہ نقطہ اس کے دل پہ لگ گیا، اب اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نقطے کو صاف کر دیتے ہیں، اس کا دل پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا بلکہ مزید گناہ کرتا ہے،
تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سیاہی پھیلتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. مربادن کلکوزی مجخین، تو انسان کا دل پھر ایسا ہو جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، ایسا برتن کی طرح، ایسا مشکیزے کی طرح جس کے اندر بس پانی جاتا رہتا ہے، جو ابزارب کرتا رہتا ہے چیزوں کو، جس میں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے، جو پریزرو نہیں کر سکتا کوئی چیز. اور آپ نے کہا کہ اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اس کی نشانی کیا ہے کہ لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا الا ما اشرب من ہوا. اس کو اچھائی اچھائی نہیں لگتی اور برائی برائی نہیں لگتی. یہ بہت بڑی بات ہے، ذرا اس پہ غور کریں.